سلیمان احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب, وہ تو یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلموں میں شراب دکھائی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو اوریجنل میں ہے. اوریجنل میں شرابی کا وہ اسٹائل نہیں ہوتا جو فلموں میں تو آپ کو لگتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا, اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے شرابی. لیکن اوریجنل میں آپ دیکھیں, میں نے بھی دیکھا ہے تھائی لینڈ میں, اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کو فلموں میں دکھایا جائے. اندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, منہ سے بدبو رالیں ٹپک رہی ہیں, انسانیت پہ بدنما داغ ہے. لیکن دنیا میں جو مہذب قومیں تھیں, جو تہذیب کا لیبل اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتی, چاہے لیڈر ہم رہیں, لوگوں کو ہم گائیڈ کریں, قانون سازی ہم کریں, شراب جیسی چیز ان کے معاشرے میں 99.9% لوگ پی رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ ڈکشنری میں بہت اچھے, اور ہم ساری زندگی ایک قطرہ زبان کے قریب نہ لے کر جائیں, مگر ہم ان کی نظر میں تیسری دنیا کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں. یہ جب انسانوں کے حوالے کرو گے نا اچھے برے کی ڈیفینیشن, تو یہ حشر ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان اپنی مرضی. زنا بری چیز ہے, اچھی چیز ہے, بری چیز ہے. ہمیشہ سے انسان نکاح کرتے آئے ہیں, زانی کو کسی بھی مذہب میں پروٹوکول نہیں دیا گیا, لیکن چونکہ مذہب انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, ہر شخص وہاں زنا کر رہا ہے, تو زنا کی دو قسم بنا دی کہ بھئی اگر لڑکی کی رضا سے ہے تو لیگل ہے, اس کی مرضی کے بغیر ہے تو کیا ہے, بولو اللیگل. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بچہ باپ سے محروم ہو رہا ہے, خاندان سے محروم ہو رہا ہے, تو پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا باپ لیگل ہو یا اللیگل ہو, وہ لیگل ہی کر دیا اس کو, صحیح ہے نا. ناجائز بچے کو کیا کر دیا, جائز کا لیبل لگا دیا. جو زانی تھا باپ اس کا, اس کو اس پہ لیبل لگا دیا لیگل باپ کا. یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں, جو سچی مچی کا لیگل ہے وہی رہے لیگل. اب کوئی ان سے سوال پوچھے کہ پھر شادی کے بعد پیدا ہونے والے بچے میں اور شادی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی فرق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی شادی کی تکلف کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو یہ نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب بڑی بڑی برائیوں پہ اچھائی کا لیبل لگتا چلا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ, بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے یا گھر میں رکھنے کی چیز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا رشتہ, اگر آپ خدا کے حقوق کے قائل نہیں ہیں, آپ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے باپ اور ماں ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سا ہیومن رائٹس ہے یار جو ایئر ہوسٹس سب سے تمیز سے بات کر رہی ہے, اخلاق سے بات کر رہی ہے, کسٹمر سے, آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو ایدھی سینٹر میں جمع کرا دے, اس چرسی سے زیادہ برا ہے وہ جو سٹا لگاتے ہوئے پکڑا گیا. تو وہ چرسی بھی کہے گا میں چرس پیتا ہوں, ہیروئن پیتا ہوں, ابا کو بھی گھر میں ہی لا کے دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ابا کو میں نے گھر سے نہیں نکالا. لیکن چونکہ پوری قوم کر رہی ہے کہ بوڑھے کو کون برداشت کرے یار, کھانسے گا, ٹینشن دے گا, اتنا بڑا جرم یار. آپ ساری دنیا کے لیے آپ ہیومن رائٹس کی بات کر کر کے تھکتے نہیں ہو, اور تم نے اپنے باپ کو اپنے گھر نہیں رکھتے تم. یہ کون سا طریقہ ہے یار, تم اچھے نہیں ہو. اس نے کہا اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہے, کیونکہ میں قانون میرے ساتھ ہے, گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا سکتے ہیں, تو میں نے کرا دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر برائی پہ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو عورت کو گرل فرینڈ بننے میں زیادہ حقوق ملتے ہیں بیوی بنانے میں؟ بولو نا. مسلمان بیوی بنا کے ساری زندگی کے لیے گرفتار ہو جاتا ہے, اس کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, ساس سے تمیز سے بات کرو, سسر سے تمیز سے بات کرو. اور آپ دیکھیں ایک آدمی کے 3 سالے ہوں ایک بیوی سے, وہ کیسا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے. اور آپ سوچے جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اس نے, ہر چیز 3 ہو, خطرناک جتنی چیزیں, سسر بھی 3, ساسیں بھی 3, سالے اتنے سالے. تو یہ مرد پسرا ہے کہ نہیں پسرا؟ کیا خیال ہے؟ سب کے حقوق ادا کر, نان نفقہ سب کا اکیلے آدمی پہ. ایک مسلمان مرد اگر وہ 24-25 سال میں جو ہمارے یہاں رواج ہے شادی کا, اس میں نکاح کر کے ایک پراپر لائف بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اولاد پہ خرچ کرتا ہے, کروڑوں روپے اپنی آمدن کا ایک بیوی بچوں پہ وہ قربان کر دیتا ہے, اور مرنے کے بعد کروڑوں کی جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. گورے یہ حقوق ادا بولو نہیں کرتے. کتنا بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی. آپ اس سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے.
समझते हो कि नहीं समझते? विमेन राइट्स, लेकिन अलमबरदार विमेन राइट्स का कौन है? वो है कह रहे औरतों के हुकूक हमसे सीखो। कह रहे तुम साले शादी करके उसको रखने के लिए तैयार नहीं कि टेंशन होगी, गर्लफ्रेंड तो जब चाहो चेंज कर लो। वो अलग बात है, वहाँ गर्लफ्रेंड के भी कुछ उन्होंने हुकूक कर दिए हैं कि यार गर्लफ्रेंड को भी आप नहीं छोड़ सकते। वो तो कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरह मुआशरे को सुधारने की, लेकिन सुधारने के गलत तरीके इख्तियार कर रहे हैं। तो इस पे भी उन्होंने अच्छाई का लेबल लगा दिया कि विमेन के राइट्स में ये चीज़ दाखिल ही नहीं है कि उस पर खर्च किया जाए। ये तो मुसलमानों ने फजूल किस्म के, विमेन जॉब करे ना, वो खुद कमाए। और हमें क्या कह दिया, ये जॉब नहीं करने देते हैं। है भाई, आपका एक बॉस है, वो कहता है घर बैठ के तुझे तनख्वाह दूंगा, वो ज्यादा अच्छा ये कहता है तू इधर आ फिर तनख्वाह दूंगा। बताओ ना यमीन भाई, इनकी समझ में नहीं आ रहा। एक आप कंपनी में जॉब करते हो, बॉस ने कहा यार तू घर बैठ, तेरी सैलरी घर पहुंचेगी, तुझे यहां ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा कहता है इधर आएगा तो तनख्वाह मिलेगी, जितनी छुट्टियां करेगा उतनी तनख्वाह कटेगी। कौन सा बॉस अच्छा है? पहला वाला अच्छा है। लेकिन दूसरा चूंकि था महल्ले का दादा, उसने बोला कि यार ये तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, तो इसने क्या कहा, पहले वाले बॉस पे इल्जाम लगाया ये अपने मुलाजिमीन को जॉब ही नहीं करने देता। वो कमबख्त जॉब ना करके वो सारे हुकूक तो दे रहा है। एक मैरिड आदमी अगर अपनी वाइफ को जॉब नहीं करने देता, लेकिन जो पराठे वो खाता है वही बीवी को खिला रहा है। मैं अगर पठान होटल के पराठे खाता हूं तो मेरे घर वाले अगर मंगवाए तो मैं वहां भी लाके देता हूं। लोगों को कहते हैं मुझे होटलों के पराठे बहुत फोड़ते हैं। अब तो मैंने अल्लाह का शुक्र है देसी घी का डब्बा रखवा दिया होटल वाले के पास कि भाई ये डीजल में बनाने के बजाय इसमें, क्योंकि इन होटलों के ना घी का भरोसा नहीं है कि डीजल में बना रहे हैं किस चीज में बना रहे हैं, तो मैंने वहां घी रखवा दिया है। तो डॉक्टर कहते हैं पराठा छोड़ दो, हम कहते हैं भाई दुनिया छोड़ना आसान है, हमारे लिए पराठे छोड़ना आसान नहीं है। सुबह तो खाए ना आदमी। तो ये नहीं देख रहे कि यार ये बीवियों को जॉब से मना कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए विरासत का इंतजाम भी करके जा रहे हैं। बच्चों के लिए बहरिया टाउन में प्लॉट लोग खरीद रहे हैं कि यार मर जाएंगे बच्चों के काम आएंगे, बीवी के काम है। घर बना बना के जा रहे हैं और जो खुद खा रहे हैं उसको खिला रहे हैं। हर सैटरडे नाइट को होटलों पे लोग तो यही कर रहे हैं ना, तफरी भी करवा रहे हैं उनको। जो जिसकी जितनी हैसियत है, गरीब गरीब के हिसाब से, मालदार मालदार के हिसाब से, ये जॉब ना करवा के उस पर एहसान कर रहे हैं कि सारी सहूलतें दे रहे हैं। लेकिन गोरे ने जो लेबल लगाया है दुनिया ने, उन्होंने कहा मुसलमान औरत पे बड़ा जालिम होता है, ये खवातीन को जॉब करने बोलो नहीं देता। हालांकि वो जॉब में जितना कमाती उससे ज्यादा उसके लिए छोड़ के जाता है। वो कमाता ही उनके लिए है। शादीशुदा आदमी तो बेचारा नेक हो, शरीफ हो, बर्बाद हो जाता है इसमें। वरना अपने लिए एक आदमी की क्या कमा लेगा, वो क्या कर लेगा वो इन सब चीजों का। वो ना घर बनाने की जरूरत उसको, ना प्लॉट खरीदने, वो कहेगा यार मैं अकेला क्या करना है। गोरे जैसे जितना कमाते हैं सारा उनका अपना है। तो जल्दी से बात को समेटूं, जल्दी मैं इसलिए करता हूं ताकि मुझे भी एहसास रहे कि अब समेटना है बात को। तो अच्छे की जो डेफिनेशन थी, गोरे ने क्या कर दिया, उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। समझते होगे नहीं समझते? उन्होंने कहा सारी बुरा, गे मैरिज कितना गंदा पलीद अमल है, होमोसेक्सुअलिटी उसको इलीगल कर दिया। अरे गैर अखलाकी हरकत है, छुड़वाओ अपनी कौम से। कह रहे हैं छुड़वाना हमारे बस में नहीं है, लोग बोलेंगे तो गंदे लोग हैं। उन्होंने कहा ये गंदा है ही नहीं, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो मर्जी कर लो। हर गंदे अमल को क्या करना शुरू कर दिया, लीगल करना शुरू कर दिया। अब आखिर में ना गोरे के पास एक ही चीज रह जाएगी अच्छाई के लिए एक ही चीज रह जाएगी, वही हो गया बस मुल्क जो कह रहा है उसको फॉलो करो बस। और यही वाकई यही रह गया है। लास्ट में क्या रह गया भाई, आप मुल्क की कवानीन को फॉलो करें, टैक्स आप वक्त पे जमा कराएं, बस। इसके अलावा कोई, वो भी मुल्क के एक वजूद को बरकरार रखने के लिए, उससे भी बहुत से लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये 3 सवालों के जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। तो तीसरे सवाल का भी अल्लाह ने जवाब दिया कि अच्छे की डेफिनेशन वो है, सूरह बने इसराइल में अल्लाह ने फरमाया वसअलहा सायहा, कोशिश वो करे जो मैंने जिसको कोशिश कहा है। अच्छाई की को इंसान डिफाइन नहीं करेगा, अच्छे को कौन डिफाइन करेगा?
اللہ ڈیفائن کرے گا، اور اچھے کی جو اللہ ڈیفینیشن بیان کرے آپ کے اچھوں کو بھی وہ ماننی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں انسان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں یہ باتیں بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنا سفیر بنایا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کا اپنا نہیں ہوتا، یہ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ گاڈ کی طرف، خدا کی طرف۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں بڑھا رہے، ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ خدا کو اہمیت دے رہے ہیں آپ کے قانون کے مقابلے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میسنجر ہیں، وہ تو قرآن میں جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں میں خود بھی اس کا پابند ہوں۔ تو ان باتوں کا جواب آپ کو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گا۔ تو آپ اپنی تعلیم کو ضرور مکمل کریں۔ تو قرآن کا حکم ہے تعلیم، اس پہ تو میرے الگ بیانات ہیں کہ قرآن آپ کو کیسے ترغیب دیتا ہے ایجوکیشن کی، تعلیم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ نے اس ہدف سے نہیں ہٹنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ وہ ہدف یہ کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، اور ہم نے اچھے عمل کو فوکس کرنا ہے، اور اچھا بھی وہ جس کو اسلام نے اچھا کہا، اللہ کے نبی نے اچھا کہا، اور قرآن نے اچھا کہا۔ اور جس کو قرآن اچھا نہیں کہتا، اس کو ساری دنیا بھی اچھا کہے، اس کو ہم نے نہیں ماننا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔